اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیو، آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ اور اس کے فائدے اور برکات شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیو، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت اور برکات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس کی قدر نزدیکی ہے، جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ پیارے بہن بھائیو، اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا، لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، کیا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا، بے سے مراد اللہ تعالی ہے، با یعنی بلندی اور سین سے مراد ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، میم سے مراد اس کی ممالکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتا ہے معبودوں کے معبود اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں، آخرت میں کرم و رحم کرنے والے کو رحم کہتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو کسی اور نبی پر یعنی سوائے سلمان علیہ السلام کے نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے گا، اس میں ضرور برکت ہوگی۔ پیارے بہن بھائیو، جہنم کے 19 درگاہ ہیں، جو بچانا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پیارے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 19 حرفوں کے بدلے انسان کی مغفرت میں لگا دیتا ہے۔ جو بندہ رات کو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک بندے کی مغفرت لکھتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا فائدہ یہ بھی بتایا کہ جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ ایک سواری پر سوار تھے، پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ وہ گر گئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تھوڑی سی فضیلت اور برکت۔ اس کے علاوہ جو کوئی بندہ وضو کے یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت اور برکت۔ آئے ہم آپ کے ساتھ اس کا وظیفہ شیئر کرتے ہیں۔ وظیفہ سننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنا کریں، اور جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا،
وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی نماز یعنی 5 وقت نماز ادا کرنے سے پہلے جب وضو کرنا ہے، وضو شروع کرتے وقت آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ کریم ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے قیامت تک اللہ سے دعا کرے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اللہ کریم سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ نہایت ہی مجرب اور چھوٹا سا عمل ہے لیکن فائدے اور برکات کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ نے صرف ہر نماز سے پہلے 100 مرتبہ وضو کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالی رحمتیں برکتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا اور آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ عمل وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔